السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع آسان ترین اور مختصر تجوید القرآن کورس کا سبق نمبر 20 ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 219۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابوذر، اگر تم صبح جا کر ایک آیت کلام اللہ شریف کی سیکھ لو تو نوافل کی 100 رکعت سے افضل ہے، اور اگر ایک باب علم کا سیکھ لو، خواہ وہ اس وقت کا عمل ہو یا نہ ہو، مثلاً تیمم کے مسائل، تو 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ جیسے جیسے ہم تجوید القرآن کورس میں آگے بڑھ رہے ہیں، دلچسپ بھی ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑی محنت بھی زیادہ درکار ہے۔ ہم بلا تمہید ہی قاری صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ آسان اور مختصر تجوید القرآن کورس کی الحمدللہ یہ کلاس نمبر 20 ہے، اور کلاس نمبر 19 میں حروف کلکلہ کے بارے میں پڑھا تھا، اور آج کلاس نمبر 20 میں بھی حروف کلکلہ کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن وہ حروف کلکلہ کہ جو مشدد ہوں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج کی کلاس میں اس سبق کو پڑھنا ہے، لیکن اس سبق سے پہلے اس سبق کی دہرائی کر لیتے ہیں تاکہ اس سبق کی بنیاد پر اس سبق کو سمجھنا آسان ہو سکے۔ یہاں سے پڑھیے گا، حروف کلکلہ 5 ہیں: قوف، تو، با، جیم، دال۔ جب حروف کلکلہ ساکن ہوں تو ان میں کلکلہ خوب ظاہر ہوگا۔ اب یہاں پر کلکلہ خوب ظاہر کر کے پڑھنے کی پریکٹس کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسے میں 3 مرتبہ پڑھوں گا، اب اب اب۔ اب یہاں سے 3 مرتبہ میں اب اب اب۔ اب یہاں سے اسے 3 مرتبہ میں اب اب اب۔ کلکلہ خوب ظاہر کر کے پڑھنے کی الحمدللہ پریکٹس ہو چکی ہے۔ اب یہاں سے پڑھیں گے، جب حروف کلکلہ مشدد ہوں تو انہیں جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے۔ جب حروف کلکلہ مشدد ہوں تو انہیں جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ 5 حروف کلکلہ ہیں، ان کے اوپر جب تشدید آ جائے تو یہ حروف کلکلہ مشدد ہوں گے، اور جب حروف کلکلہ مشدد ہوں تو انہیں جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ حروف کلکلہ کو جماؤ کے ساتھ ادا کس طرح کرتے ہیں، تو آئیے اب اس کے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں، یہ ہے با۔ با کو جب میں پڑھ چکوں گا تو آواز کو ختم کر دوں گا۔ اس بات پر آپ غور کیجیے گا، جیسے اب اب اب۔ یہ جو آپ نے پریکٹس کی، اس میں یہ ہے کہ جب با کو پڑھ لیا تو آواز کو ختم کر دیا، لیکن اب جو پریکٹس کریں گے اس میں یہ ہوگا کہ جب با کو پڑھ چکیں گے تو آواز کو ختم نہیں کریں گے، بلکہ آواز کو تھوڑی دیر کے لیے روکیں گے۔ جیسے پہلے یہ پڑھا اب اب، اب یہ پڑھیں گے اب 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 اب۔ یہ جو میں نے پڑھا، اس میں با کو پڑھ کر آواز کو ختم نہیں کیا جا رہا، بلکہ با کو پڑھ کر آواز کو روکا جا رہا ہے۔ پھر سنیے گا، اب اب اب۔ اس میں یہ ہے کہ با کو پڑھنے کے بعد آواز کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر با اور با کے اوپر زبر ہے۔ اب یہاں پر با زبر با کو اس طرح پڑھیں گے کہ آواز ذرا بھاری ہو، جیسے با با با۔ یہاں پر جو پریکٹس کی کہ با کو پڑھنے کے بعد آواز کو ختم نہیں کیا، بلکہ آواز کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیا، ایک یہ والی پریکٹس، اور یہاں پر جو با کو پڑھنے کی پریکٹس کی، اب ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے، اور اس طرح سے پڑھیں گے اب با اب با اب با اب با اب با۔ یہ حرف کلکلہ کو جماؤ کے ساتھ ادا کرنے کی پریکٹس کی، اور یہ صرف سبق کی حد تک ہے کہ سبق کو سمجھنے کے لیے، سبق کو آسان کرنے کے لیے اس طرح میں نے بیان کیا۔ اور جب حرف کلکلہ کو جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے تو جو آپ نے پریکٹس کی بالکل وہی ہے، فرق صرف یہ رکھیں گے کہ با کو پڑھتے ہوئے با پر زور تھوڑا سا کم رکھیں گے، اور یہ پڑھا جائے گا ابا ابا ابا۔ تو اس طرح یہ حرف کلکلہ جماؤ کے ساتھ ادا ہو گیا۔ تو آئیے اب اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔
यहाँ سے پریکٹس کریں گے، لیکن ممکن ہے کہ آپ کو خیال یہ آئے کہ با کو بار بار پڑھنے کی پریکٹس کیوں کر رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ؟ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ نے صرف اس ایک حرف کو، یعنی یہ جو با ہے، اس با کو اچھی طرح سے یاد کر لیا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ قرآن پاک کے سبق پر جب پہنچیں گے تو وہاں پر کسی بھی حرف کلکلا کو جماؤں کے ساتھ اگر پڑھنا ہو تو پھر آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو حرف کلکلا کو جماؤں کے ساتھ ادا کرنے کا طریقہ جب معلوم ہوگا تو آپ کے لیے پڑھنا آسان ہوگا۔ جیسے ابا، 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 ابا۔ یہ جو پریکٹس کی گئی، یہ اس طرح سے پریکٹس کی گئی ہے کہ با کے اوپر جو تشدید اور زبر ہے ان دونوں کو پڑھا گیا، لیکن اگر آپ وقف کر کے پڑھیں تو وقف کی صورت میں با کے اوپر جو زبر ہے، زبر کو نہیں پڑھیں گے، صرف تشدید کو پڑھیں گے۔ تو وقف میں اسے اس طرح پڑھیں گے جیسے اب، اب، اب۔ آپ سوچیں گے یہ شاید مشکل ہے، بالکل مشکل نہیں، آپ اس کو صرف سمجھ لیں کہ جب با کو پڑھیں گے، با کو پڑھنے کے بعد آواز کو ختم نہیں کریں گے، بلکہ آواز کو تھوڑی دیر کے لیے روکیں گے۔ آواز کو تھوڑی دیر کے لیے روکنے کے بعد جب آپ با کو پڑھیں گے تو یہ بالکل صحیح پڑھا جائے گا، جیسے اب، اب، اب۔ اسی طرح اگر آپ یہاں پر وقف کریں تو اسے پڑھیں گے اب، اب، اب۔ اسی طرح اگر اسے آپ وقف میں پڑھیں تو یہ پڑھا جائے گا اب، اب، اب۔ آج کی کلاس میں جو سبق پڑھا، اس سبق کی بھرپور پریکٹس کر لیجئے گا تاکہ آج کی کلاس کا سبق بھی اچھی طرح یاد ہو سکے۔ جیسا عام طور پر بلکہ اکثر قاری صاحب فرماتے ہیں کہ روزانہ کے سبق کو کم از کم 25-30 مرتبہ پڑھا جائے اور سابقہ اسباق کو بھی 10-15 مرتبہ پڑھ لیا جائے تاکہ تجوید کے اصول و قواعد ہمیں اچھی طرح ازبر ہو جائیں۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، ان کو بھی قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے تیار کریں، بلکہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے والا لوگوں کو بنانے کے لیے تیار کریں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔